میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ایک آدھ مسجد میں، زیادہ تو میں کہیں نہیں جا پاتا رمضان میں، لیکن ایک آدھ مسجد میں تراویح پڑھنے کا موقع ملا ہے تو جو قاری صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کوئی نہیں دیتا، اللہ جانتا ہے۔ اگر پیچھے 2 حافظ کھڑے ہو جائیں نا، حافظ نیک لوگ ہوتے ہیں، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حافظ ان رقطوں میں آتے ہیں جو سپارے انہیں صحیح یاد ہوتے ہیں، اور وہ آتے تراویح پڑھنے نہیں، یہ بتانے آتے ہیں کہ میں بھی حافظ ہوں، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، جو ایسا کر رہے ہیں ان کی کرتا ہوں۔ اب وہ قاری صاحب کو چلنے نہیں دیتے۔ لقمہ دینے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اگر کہیں وہ آیت بھولے ہیں تو ان کو پیچھے جانے دے، دوبارہ سے پڑھ کے آتے ہیں، اگر وہ پڑھ کے آ جائیں گے تو پٹری پہ صحیح چڑھ جائیں گے۔ اب وہ قاری صاحب ابھی بیچارے پورے بھولے بھی نہیں اور پیچھے سے لقمہ۔ میں آپ کو بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سارے حافظ بچے تراویحیں پڑھانی چھوڑ گئے، پھر انہیں منزلیں بھول گئیں، اور وہ بہت سارا جرم ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے انہیں مایوس کیا، انہیں پریشان کیا، ڈسہارٹ کیا، دل توڑے۔ تمہیں تو آتا ہی نہیں، آج 19 غلطیاں ہوئی ہیں، گن گن کے بتائیں آج 21 غلطیاں۔ بات کیا بچہ، اس نے کہا میں نہیں پورا آ سکتا، کیسے پڑھاؤں گا ان کو، اتنی جلدی ہے لقمہ دینے کی، آپ ذرا رکیں، اس کو پیچھے جانے دیں۔ اور یہی حال امام کو لقمہ دینے کا، ذرا ٹھہر جائے، غور کر لیں۔ یہی حال بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی اشر ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں، میں خاصا میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے، بہت سارے معاملے، جو آدمی آ گیا نا چل کے، اس کو جلدی ہے، وہ کہتا ہے میں نے واپس جانا ہے، ان کو بلائیں۔ اچھا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، مجھے بہت ساری نماز کرسی پہ پڑھنی پڑتی ہے، جو میرے قریبی دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میری ٹانگ پوری کی پوری متاثر ہو گئی الرجی کے ساتھ، میں تکلیف میں ہوں۔ اب وہ ایک جگہ میں کھانا کھا رہا تھا، اب میں چونکہ بیمار ہوں، میرے زخمی ہیں دونوں پیر، تو میں ٹانگ میں نے ایک بچھائی نہیں، میں آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو کھانا کھانے لگا، تو ایک بندہ دوڑ کے آیا، کہنا پیر صاحب اساں تہاڈے کو دین سیکھنا ہوندا ہے، سنت دے مطابق بابو۔ میں کیا خدا دے بندے، تو ذرا جلدی کیتی، تھوڑا ٹھہر کے تبلیغ کرتا نا تو میں تجھے بتا ہی دیتا۔ میں نے پاؤں سے موزے اتارے، جرابیں اتاری، تو 2 جگہ سے خون نکلنے لگا۔ پھر وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا غلطی نہیں ہوئی، ذرا جلدی کر دیا آپ نے، بات آپ نے ٹھیک کی لیکن کرنے میں ذرا جلدی کی۔ تبلیغ کا اور بھی سٹائل ہے، کسی کو بات سمجھانے کا طریقہ اور بھی ہے، کسے باشد کہہ کے بھی کام ہو سکتا، ذرا جلدی کی۔ وہ خدا کے بندے، آپ پوچھیں تو صحیح، یقین کریں کبھی کبھی میں کرسی پہ مجھے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ یا اللہ مہربانی فرما، مطلب یہ تکلیف ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے، بندہ کم از کم جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔ لیکن بہت سارے سنگی جلدی کرتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ جبر کر گئے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا غور کریں۔ تو میرے عزیز، لقمہ دینے میں بھی جلدی، بات بتانے میں بھی جلدی، بڑی جلدی ہے، بس مجھے پتہ چل گیا یہ بات ٹھیک نہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے محلے کا امام یہ کام کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے تو پورا پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ اب آپ جائیں گے اور جلدی نہ کریں، اس کی مجبوری بھی سمجھیں، وقت دیں چیزوں کو، ورنہ آپ خراب کر دیں گے معاملات، آپ خراب کر دیں گے معاملات کو۔ سنو، نماز امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے پڑھنی ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کے پڑھی جا سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہمیں تنبیہ کی کہ شاید اس سے بڑی بات اور ہو ہی نہ سکے۔ فرمایا جو امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، جو امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، جس نے امام سے سبقت کی، صحیح ستہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا وجود انسان کا ہوگا لیکن چہرہ اللہ گدھے کا بنا دے گا۔ نہیں، سخت بات ہے، لیکن ہمیں جلدی بڑی ہے، بڑی جلدی ہے، سبقت کرتے ہیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محدث تھے، ان کے پاس لوگ حدیث پڑھتے تھے اور ان کا علم معروف تھا، پر وہ جتنی دیر پڑھاتے تھے چہرہ چھپا کے پڑھاتے تھے۔ تو ایک شخص نے بڑا ان سے پڑھا، جب جانے لگا تو کہنے لگا استاد جی چہرہ ہی دکھا دے۔ تو انہوں نے چہرہ اٹھایا تو پریشان ہو گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے انسان کا نہیں گدھے کا چہرہ۔ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے میں بھی روز معافیہ مانگتا ہوں، تو بھی دعا کرنا۔ یہ حدیث میں نے پڑھ لی تھی کہ امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیث میں نے پڑھ لی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی صحت دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، کہیں شبہ ہے، تو بس مجھ سے سبقت ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ کرے۔ لیکن ہمیں بڑی جلدی ہے، اس جلدی سے ہم نے خرابی کر دی لوگوں میں۔ بڑے بڑے معاملات تھے جن کو گڑبڑ کر دیا، بڑی بڑی چیزیں تھیں یار، لوگوں نے ڈیوٹیاں کی تو جم کے کی، 50 سال تک لوگوں کی خدمتیں ہیں ایک ایک ادارے کی، لیکن اجر کا کوئی طلب ایک بار بھی سوال نہیں کہ میری اتنی نوکری ہو گئی۔ لیکن ہمیں تو بڑی جلدی ہے، ہم بھاگتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فتح بھی جلدی ہو، کامیابیاں بھی جلدی ہو، مال ڈالا ہے تو پھر اس کا نفع بھی جلد بازی نہیں کریں، جلد باز آدمی خطا کھا جاتا ہے۔ تھوڑا وقت دیں، چیزوں کو سنبھلنے میں ٹائم دیں۔ آپ یقین کریں کہ وقت گزرتا جاتا ہے تو چیزیں ٹھیک
ہوتی جاتی ہیں، بڑے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، کبھی آپ کے مخالف ہوتے ہیں وہ آپ کے حق میں ہونے لگ جاتے ہیں، لیکن آپ ٹائم تو دیں، آپ وقت دیں، آپ تھوڑا رکیں.